دین اسلام کی بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری اچھائیاں۔ ان اچھائیوں میں اور خوبیوں میں یہ ہے کہ آدمی ایک چھوٹا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں اس نے معمولی نیکی کی، لیکن اللہ کی مہربانی دیکھیے، سبحان اللہ، اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آخرت میں بہت بڑا دینے والا ہے۔ جیسا کہ کل کے درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آدمی مسجد کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا، اعتکاف کے ذریعے، نماز کے ذریعے، درس کے ذریعے، دعا کے ذریعے، دوسرے مسجد کے کاموں کے ذریعے، جو بھی مسجد کے کام مسجد کے ساتھ ہیں، تعلق جوڑ لیا۔ یہ تعلق جوڑنا ایک چھوٹا کام ہے۔ آدمی دنیا کی بہت ساری چیزوں سے تعلق جوڑ لیتا ہے، کوئی موبائل سے جوڑ لیا، کوئی فلاں سے جوڑ لیا، بہت جوڑ لیتا، کوئی بات نہیں، لیکن اس نے مسجد سے جوڑ لیا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے جوار میں، اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں رہنے کا موقع اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ہم عاجز بے بس بندوں پر مہربانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ بیٹھ کر سوچیں آپ بس 2 منٹ، کتنا آسان دین ہے، کتنا جو ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم بندوں سے محبت کرتا ہے۔ بیٹھ کے آپ جائزہ لیں، جیسا کہ کل کے درس میں آپ کو بتایا گیا تھا۔ اسی طریقے سے آج کل لوگ جو ہے اذان کو یا مؤذن کو کچھ اونچی نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ اذان دینا یہ سب ایسا سمجھتے ہیں کہ جو یہ سب فلاں فلاں کا کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ اذان کے جو کلمات دینا، اذان دینا ہے نا، یہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ سبحان اللہ۔ کوئی معمولی عبادت نہیں، معمولی یہ ذکر نہیں ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ یہ آدمی گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ یہ جو کلمات ہیں اذان کے، یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑا عظمت والا، اللہ کی بڑائی کرنے والا کلمات میں سے یہ کلمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیے آج انشاءاللہ اسی تعلق سے کچھ باتیں ہیں نا آپ لوگوں کے سامنے جو انشاءاللہ میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے اذان کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جو اذان دینے والے ہیں ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، اطول الاعناق، وہ لوگ جن کی گردنیں اللہ تعالیٰ بلند کرے گا، ٹھیک ہے، اس میں ایک مؤذنین بھی، اذان دینے والے بھی ہیں۔ شارحین نے اس حدیث کا کئی معنی بتایا کہ گردنیں لمبی ہونا کیا مطلب ہے اس کا۔ گردنیں لمبی ہونے کا ایک مطلب یہ کہ ایک آدمی اللہ کی رحمت کا جب شوق پیدا ہوتا ہے، جھانک جھانک کے دیکھتا ہے تو اس کی گردنیں لمبی دکھتی ہیں۔ تو یہ مؤذنین جو دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کرتے رہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہے، یہ اللہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اشتیاق میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید لے کر جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کی گردنیں بڑی ہوں گی۔ ایک معنی یہ بتایا۔ بعض لوگوں نے یہ معنی بتایا کہ قیامت کے دن ہر آدمی اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ مشہور حدیث سنے ہوں گے آپ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی گھٹنے تک، کوئی ٹخنے تک، کوئی کمر تک، کوئی جو ہے کاندھے تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ جو اذان دینے والے، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بلند کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کو بڑی کرے گا تاکہ وہ لوگ جو ہے نمایاں نظر آئیں، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ بلند کرنے کی وجہ سے
اس پسینے والی جو ہے جو بات ہے، جو عذاب ہے، جو تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے اس کو نجات دلا دے۔ بعض شارحین نے اس کا ایک معنی بھی بتایا۔ اسی طریقے سے سوچ کے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک صحابی تھے جو بکریاں چرایا کرتے تھے، کہا اراک، میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں سے بڑی محبت کرتے ہو، گاؤں جنگلات میں جانا بڑا پسند کرتے ہو، مطلب بکریوں کو لے کر وہ بہت دور آؤٹر جاتے تھے جنگلوں کے پاس۔ تم ایسا کرو، اذان دو، جب نماز کا وقت ہو جائے اذان دو، اتنی بلند آواز سے اذان دو کہ جو لوگ اذان سنیں گے، جنوں میں سے، انسانوں میں سے، پرندوں میں سے، پتھروں میں سے، دوسری چیزوں میں سے، یہ تمام کے تمام اذان سننے والے قیامت کے دن اللہ تعالی کے پاس گواہی دیں گے کہ اس آدمی نے اے اللہ تیرا کلمہ بلند کیا۔ سبحان اللہ، سوچ کے دیکھیں آپ، اگر کوئی مؤذن مائک میں اعلان جو اذان دیتا ہے مثال کے طور پر، اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے، سمجھ رہے آپ، تو وہاں تک اللہ تعالیٰ جو سنیں گے قیامت کے لیے ساری چیزیں اس مؤذن کے لیے گواہی دیں گی۔ تو بتانا کیا چاہتا ہوں میں؟ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کام کو، نیکی کو حقیر نہ جانے۔ پتہ نہیں کب کوسی نیکی اللہ کے پاس قبول ہو جائے اور آدمی آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ بس اس لیے اذان کو، شاعر کلمہ، کوئی بھی کام، دین کا کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ ہر کام کے اپنے فائدے ہیں، ہر کام کا اپنا ایک مقام ہے، ہر کام کے اپنے جو سبحان اللہ ایک بڑی عزت والی بات ہوتی۔ اسی سے ایک ملتے جلتی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا توبہ، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے، مبارکبادی اس آدمی کے لیے، وہ آپ بھی ہو سکتے، میں بھی ہو سکتا، کوئی بھی ہو سکتا۔ کون مبارکبادی کا حل مستحق آدمی؟ کہاں مبارکبادی ہے اس آدمی کے لیے جو لڑائی کے موقع پر، اللہ کے راستے میں جو ہے لڑائی کے موقع پر کبھی سامنے ٹہرا دیا تو سامنے کام کر لیا، کبھی پیچھے نگرانی کا کام لگا دیا، پیچھے کام کر لیا۔ وہ کوئی بھی کام کو چھوٹا نہیں سمجھتا، سامنے ہٹ، سامنے ٹھیک ہے، پیچھے پیچھے ٹھیک ہے۔ کہتے ایسے آدمی کے لیے مبارکباد ہے، یہ اتنا معاشرے میں میرے اس کے کپڑے، اس کا رہن سہن اتنا میرا کمزور اور ضعیف ہے، اگر کوئی جا کر اجازت بھائی پہ آنا کیا نہیں آنا، کوئی اس کو اجازت نہیں دیتا، معاشرے کے اندر اتنا نیچا مقام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے کام کی وجہ سے، اس کے اخلاص کی وجہ سے، دین کے کام میں رغبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مبارکبادی کا اہل، مبارکبادی کا حقدار بنایا۔ تو نام کے پیچھے نہ پڑے، کوئی بھی کام، چھوٹا کام کیوں نہ ہو، بڑا کام کیوں نہ ہو۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے، جنت کی سیر کیے، تو بلال کے چلنے کی آہٹ آپ نے سنا، حضرت بلال کی چلنے کی آہٹ کو سنا۔ بلال ایک حبشی غلام تھے، کالے کروٹے تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ پیسے دے کر ان کو آزاد کرایا تھا۔ نوکر تھے اس زمانے میں، حمالی کرتے تھے، لیبر کی طرح کام کرتے تھے اس وقت۔ لیکن بلال رضی اللہ عنہ کی آہٹ، چلنے کی آہٹ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ سنتے ہیں، جنت میں سنتے ہیں۔ دنیا میں آئے، کہا کہ بلال میں نے تمہارے چلنے کی آہٹ آسمان پہ جنت پہ سن کر آیا ہوں، ایسے کوسی نیکی کون سا عمل ہے کہ اتنا بلند ہو گیا کہ تمہاری آواز وہاں تک سنائی دے رہی ہے؟ تو بلال نے کیا کہا، اللہ کے رسول کوئی بڑی نیکی نہیں، جب بھی میں وضو کرتا ہوں، دن ہو کہ رات، صبح ہو کہ شام، جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ جب بھی وضو کرتا ہوں میں
2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی بڑی نیکی نہیں میرے پاس. سبحان اللہ. تو یہ ذہن کو بدلنے کی ضرورت ہے. کل کے درس کا خلاصہ بھی یہی ہے، آج کے درس کا بھی خلاصہ یہی ہے، ہم اپنے ذہنوں کو بدلیں. یہ چھوٹا کام، یہ بڑا کام، یہ بڑی نیکی، یہ چھوٹی نیکی، وہ کام کریں گے میں یہ کام نہیں. آدمی کو ہر کام کرنے کے لیے دین کے تیار رہنا چاہیے، ہر کام کے لیے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے پتہ نہیں کب کون سی نیکی کام آ جائے. جس کام کو ہم پسند نہیں کر رہے تھے پھر بھی کر دیا، ہو سکتا ہے اللہ کے پاس وہ قبول ہو جائے. ہمارا جو ہے انشاءاللہ کامیاب ہونا، ہماری ترقی لازمی ہو جائے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. تو اس سائیکالوجی کو بدلیں آپ لوگ نیکی کے تعلق سے. خاص طور پہ ہم کیا کر دیے، نیکی کو بہت چھوٹا ڈیفینیشن بنا دیے. شریعت میں مسکرانا بھی نیکی ہے. شریعت میں پانی گر رہا ہے، ٹپ نل سے پانی گر رہا ہے، بند کر کے جا رہے ہیں آپ، پانی کو اسراف سے بچانا ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے. آپ بچائیں، 4 گھنٹے کے پانی بچ گیا، 4000 خطرے گرنے والے تھے، آپ نے یہ توجہ دینے سے 4000 خطرے بچ گئے. وہ اللہ تعالیٰ 4000 خطرے جو بچ گئے ہماری توجہ کی وجہ سے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ 4000 نیکیاں ہمارے لکھ دے. مومن چلتے پھرتے ہزاروں نیکیاں کما سکتا. سبحان اللہ. اس کی ہنسی، اس کی مسکراہٹ، اس کی خدمت، اس کی توجہ، میرے آپ اس کا احسان، اس کا بڑکپن، اس کی عاجزی، اس کی انکساری. سبحان اللہ. کیا کہیں مومن کی شان کی. اس کی ہر شان پہ اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، اس کی ہر بات پر اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے. بس فرق نیت کی، فرق یہ کہ اللہ کے لیے کرنے کی عادت ڈالنے کی. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اذا اصابہ شکر صبر، کہا کہ جب اللہ اس کو دیتا ہے نا شکر کرتا تو اجر ملتا، ثواب ملتا اس کو. جب اس کو مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی وجہ سے اس کو ثواب دیتا. مطلب یہ کہ میرے آپ پورے 20 کے 20 انگلیاں گھی میں مومن کے. مطلب کیا ہے، یہ نعمتیں ملی شکر کرتا ہے اجر ملتا. بخار آیا، پریشانی آئی، کوئی بھی ایک آزمائش آئی، صبر کیا، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر رکھا ہے. تو مومن کسی بھی حالت میں نفع سے خالی نہیں ہوتا، ثواب سے خالی نہیں ہوتا، اجر سے خالی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. مومن ایک ایسا درخت ہے نا جس کا جڑ، اوپر پیڑ، اس کی پتیاں، اس کی ڈالیاں، اس کے جو پھل، اس کے پھول، سمجھے آپ، وہ پورا درخت سوکھنے کے بعد جو ہے یہ تمام چیزیں جسے نفع دیتی ہے نا، مومن ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال کھجور کے درخت سے فرمائی تھی. کھجور کا درخت ہے نا، اس کا ایک چیز بھی ضائع نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کی بیج ہے نا دوبارہ کاشتکاری کے لیے کام آتی. سبحان اللہ. جو کھا کے پھینک دیتے ہیں آج کل تو ماشاءاللہ وہ کھجور کے بیج کی دوائیاں بنائی جا رہی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ اپنے آپ کو تھوڑا چینج کریں، تھوڑا موڈیفائی کریں، اپنی سائیکالوجی کو بدلیں، نیکی کے تعلق سے نیکی کے ڈیفینیشن کو بڑا کریں. ہمیشہ اچھے کام کے لیے تیار رہیں، ہمیشہ نیک کام کے لیے آگے آئیں، اچھے کام کے لیے، خیر کے کام کے لیے، دین کے کام کے لیے. میرے آپ اپنا کام ہو، دوسروں کا کوئی بھی ہو، سمجھ رہے آپ تیار رہیں. گھر میں بیٹھ کر واٹس ایپ پہ بیٹھنے، فیس بک دیکھنے سے جو بہتر یہ 4 لوگوں کو آپ کا وجود، آپ کی زندگی نفع بخش بن جائے، ایسا اسٹریٹجی بنائیں لائف کی جیسے صحابہ کرام کی زندگی تیار رہتی تھی. سبحان اللہ. ہمیشہ ہر کام کے لیے تیار رہتے تھے. تو نیکی تلاش کرنا پڑتا، نیکی ڈھونڈ کے نکالنا پڑتا. مواقع آتے نہیں، مواقع کو پیدا کرنا پڑتا. اپارچونٹی سے ناک ہمارے دروازوں کو کھٹکھٹاتی نہیں، میرے آپ ہم خود اپارچونٹی کو پیدا کرنا پڑتا. آپ زندگی میں ڈھونڈیں کہ کون سا ایسا میں کام کر کے جاؤں میرے آپ موت سے پہلے وہ کام مکمل ہو جائے، اللہ تعالیٰ آخرت تک اس کا ثواب مجھے ملتا ہے. جب میں کیا کام کروں، کچھ بھی ہو سکتا ہے.
کچھ بھی ہو سکتا. سبحان اللہ. برطانیہ کی ایک مسجد ہے، آج سے 150 سال پہلے حیدرآباد کے خاتون نے جو اس کی بنیاد رکھی تھی. حیدرآباد کے خاتون نے، دیندار خاتون نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اس وقت کوئی ویلو نہیں تھا. آج برطانیہ کی سب سے مشہور مسجد ہے وہ. سبحان اللہ. ایسی کتنی مثالیں میں آپ کو دوں. لوگ ایسے ہی سمجھے تھے کیا ہے بول کر. اللہ تعالیٰ نے اس کام میں اتنی برکت دیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاؤنٹ آج بھی مدینے کے اندر ایکٹیو ہے. آج ان کے انتقال ہو کے 1400 سال گزر گیا، 1400 ایئرز گزر گئے، ان کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہے. پھر کیسا اکاؤنٹ کیا بنا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے نبی کے زمانے میں ایک کھجور کا باغ جو وقف کیا تھا پانی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول انتقال کر گئے. ابو بکر آئے، مسلمانوں کا تھا. عمر آئے، مسلمانوں کا تھا. عثمان آئے، مسلمان کا تھا. ٹھیک ہے. علی آئے، مسلمانوں کا تھا. ایسے ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے اس باغیچے میں اتنی برکت دی. سمجھ رہے آپ؟ اب موجودہ سعودی حکومت جب آئی، دیکھا کہ اس کے اتنے سارے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، ایک ٹرسٹ بنایا اس باغ کی نگرانی کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ فائدہ اس درخت میں جتنے پیسے آتے ہیں پورا پیسہ اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جتنے مستحقین ہیں دنیا بھر کے، آج بھی اس درخت سے، کھجور کے بعد کے درخت سے مسلمانوں کے لیے فائدہ پہنچ رہا ہے. الحمدللہ. یہ اخلاص کی برکت، نیکی کی برکت، اچھے کام کی برکت. تو زندگی میں ایسا کام سوچیں آپ. زندگی ایسے چلے جائے گی، کھائے پیے بس چلے گئے. کیا فائدہ ہوا امت کو، قوم کو کیا فائدہ ہوا، میری ذات میرا وجود سے دوسروں کو کیا فائدہ ملا. تو آدمی کو ایسا ہی اپنی سائیکالوجی بنانا. ہم کپڑوں میں پیسے ڈال دیتے، ہو سکتا ہے چار اور یہاں پیسے کم پیسے کے کپڑے پہن لیں، ہم 4 پیسے بچا لیں، چلو وہ کسی کا کام آئے گا. عید کا موقع ہے، آپ نے سوچا چلو میرے بیٹوں کے لیے 3 ہزار کا جوڑا میں خریدوں گا. ارادہ کیا آپ، پھر کیا کرے، 3,000 کا جوڑا کیوں خریدوں میں؟ ایسا کرتے 3,000 میں 2 جوڑا خریدوں گا، ایک میرے بیٹے کو دوں گا، ایک کسی یتیم بچے کو میں دوں گا. ارادہ بدلے، نیکی بدل گئی. سبحان اللہ. اس کے چہرے میں جو مسکراہٹ آ گئی. آپ نے فرق نہیں کیا اس یتیم کے چہرے پر. یہ سب معمولی نیکی سمجھ رہے ہیں آپ، بہت بڑی نیکیاں. سبحان اللہ. کسی کو خوش کرنا، میرے آپ کسی کے سہارا بننا، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھنا، یہ سب بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ کی مدد اس بندے کو آتی رہتی جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال آج کی اس تاخرات میں ایک لائف اسکل دینا چاہ رہا ہوں آپ سب کو. لائف اسکل کیا ہے؟ نیکیوں کے تعلق سے اپنے دماغ کو وسیع کریں. اور جو آپ نیکیاں کر رہے ہیں نا، یہ مت سمجھے کافی نہیں، یہ کافی نہیں ہے اصل میں. ایکچولی اللہ نے جو نعمتیں ہم کو دیا ہے، آنکھ دیا، کان دیا، ہمارے آرگنز دیے، سبحان اللہ، یہ نیکیاں سمجھ رہے آپ، اس کو کچھ اس کے مقابلے میں بطور شکرانہ نہیں ہو سکتی. کچھ ایسی نیکیاں ڈھونڈیے، کچھ ایسا کام ڈھونڈیے، کچھ ایسے کام کی طرف رغبت رکھیے. ایسے کام کی طرف آپ رغبت رکھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ راستہ پیدا کرے گا. وہ راستہ انشاءاللہ جب تک وہ چیز موجود ہے آپ کے پاس، ہر کام کے، ہر نیکی کے لیے پیسہ ہونا کوئی ضروری نہیں. یاد رکھیے آپ، ہر نیکی کرنے کے لیے پیسہ ہونا کوئی ضروری نہیں. بغیر پیسوں والے بہت ساری نیکیاں. سائیکالوجی بدلے، کام کی نوعیت کو سمجھیں، ہمیشہ خیر کی طرف آگے بڑھنے والے بڑھیں. پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسی برکتیں آتی، کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے راستوں کو کھولتا، کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی، کیسے آپ کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی خوش رہنا سیکھ لیں گے. سبحان اللہ. یہی مومن کے پاس ہی ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں اس کے پاس،
نہ گھر ہے، نہ گاڑی ہے، نہ صحیح کپڑے ہیں، نہ صحیح گھر کے سامان ہیں، پھر بھی خوش. ایک مومن نہیں کر سکتا. کیوں؟ توکل اللہ. اللہ جو بھی میرے ساتھ کیا میرے بھلائی کے لیے کیا. آئی ایم فائن. سبحان اللہ. صحابہ کرام بس کیا تھا بتائیے آپ. صحابہ کرام کے گھر، صحابہ کرام کے کپڑے، صحابہ کرام کی برتنیں، صحابہ کرام کے روزمرہ کی چیزیں، کچھ نہیں تھی ان کے پاس. پھر کیا تھا؟ ایمان کی دولت تھی، جنت میں جانے کا شوق تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فکر تھی. اسی نے ان کو عظیم بنا دیا. 1400 سال پہلے کے صحابہ کرام نیک لوگ آج ہم یہاں بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں، ان کو آئیڈل بنا رہے ہیں. سبحان اللہ. ایسا مومن ہوتا ہے ایسا؟ تو آپ بھی ہو سکتے ہیں، ہم بھی ہو سکتے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ فیوچر کے بارے میں آپ سوچیں، امت کے بارے میں سوچیں. جیسے صحابہ کرام تابعین کو دین سکھایا، تابعین نے طب تابعین کو دین سکھایا، سمجھ رہے آپ. تو آج ہمارا اس جنریشن میں سمجھ رہے آپ بہت گیپ آ گیا. ٹیکنالوجی آسمان کی رفتار سے تیزی سے دوڑ رہی ہے، ہم بہت پیدل چل رہے ہیں. ہمارے اور ٹیکنالوجی کے درمیان ہے نا کوئی جو موافقت نہیں ہے. تو لہٰذا آنے والی نسل کے بارے میں سوچیں آپ، ان کے دین کے بارے میں سوچیں، ان کے ایمان کے بارے میں سوچیں، ان کے عمل کے بارے میں سوچیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد، جو بعد میں ذریہ کہتے بعد میں آنے والی نسل، بعد میں آنے والی، میرے بیٹے نہیں بولے، میرے ذریت، مطلب میرے بیٹے، بیٹے کے بیٹے، بیٹے کے بیٹے لگاتے جائیں آپ. یہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہو کر میرے آپ آنے والی نسل کی نماز کی فکر کر رہے ہیں. ایسا ہی سوچ ہمارے بھی ہونی چاہیے. ہم ایسا پھلدار درخت لگا کر جائیں، ایمان کا، عمل کا، اچھے کاموں کا، اخلاص کا، خدمت کا، رشتہ داری کا، صلہ رحمی کا، محبت کا. سمجھ رہے آپ؟ سبحان اللہ. بس یہی چیز ہم کو اپنے آپ کو ڈھالنا ہے اس کام کے اندر. میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، کوئی بھی چیز آپ خود پہ محنت نہیں کریں گے نا، وہ چیز آپ کے اندر نہیں آئے گی. آپ خود اپنے آپ پر ڈیولپ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو، اپنے سیلف امپرومنٹ نہیں کریں گے، آپ کبھی آپ ڈیولپ نہیں ہوں گے. آج ہم نیکی میں کیوں پیچھے ہیں؟ جی ایک سمپل لاجیکلی جواب کیا ہے سمجھ رہے آپ؟ میں اپنے آپ پر اس نیکی میں محنت نہیں کی، اپنے آپ پر وہ اسکل ڈیولپ نہیں کیا کہ میں وہ نیکی کرتا جاؤں. میں اس نیکی کو اپنی زندگی میں آٹومیٹڈ موڈ پہ نہیں لایا، میں موڈ پہ نہیں لایا. سیلف کام کرنے والے سیلف ایکٹیو موڈ پہ نہیں لایا میں اس کو. تو آج کی ایک دوسری بڑی اہم نصیحت کیا ہے؟ آپ اپنے آپ پر محنت کریں. خود محنت کریں گے، بااخلاق بنیں گے، مومن بنیں گے، نیکی کرنے والے بنیں گے، اچھے انسان بنیں گے. ہمارے آپ اس کی برکتیں، اس کی راحتیں سبحان اللہ خود بھی اٹھائیں گے، آس پاس کے لوگ بھی آپ سے فائدہ اٹھائیں گے. یہی ایک بہت بڑا سبق ہے جو اس تاخیرات کے ذریعے سے میں تمام لوگوں کے درمیان نیکی کے تعلق سے میں دینا چاہتا ہوں. چلیے آج کے درس کی آخری بات، نیکی کیسے آئے گی آپ کے پاس؟ علم سیکھنا، نالج حاصل کرنا. اور علم سیکھنے کے لیے یہ موبائل یا انٹرنیٹ، یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ لاسٹ نمبر ہے. 98 99 100 آخری نمبر ہے ایک جو ہے عوام کے لیے، پبلک کے لیے. پہلے آپ علماء سے علم سیکھیں، درس سے علم سیکھیں اور ریگولرلی سیکھیں. ایسا نہیں کہ جو میں بڑا ہو گیا اب نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی، اللہ کے رسول نے اس آدمی کی جو فضیلت بیان فرمائی، الذی یتتعتع فی القرآن، قرآن پڑھتا، اٹک اٹک کے پڑھتا، عمر بڑی ہو گئی، نظر نہیں آ رہا برابر، زبان موٹی ہو گئی، دانت جو ہے ہل رہے ہیں، آواز صحیح نہیں نکل رہی، پھر بھی وہ کوشش کرتا قرآن پڑھنے میں. اللہ کے رسول نے فرمایا اس آدمی کے لیے 2 اجر، 2 اجر.
ایک اجر پڑھنے کا اور ایک اجر سبحان اللہ محنت کرنے کا، محنت کے ساتھ پڑھنے کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی تعریف فرمایا جو بڑی عمر کے تھے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ، امام سیوطی رحمہ اللہ دنیا کے واحد عالم ہیں ایسے جن کی 400 کتابیں ہیں، 400 بکس ہیں ان کی، امام سیوطی رحمہ اللہ کی۔ 80 سال کے قریب ہو گئے، 80 سال 8 ایئرس کے ہو گئے، بڑے عالم۔ 80 سال کے ہونے کے بعد ان کو لگا کہ قرآن کے جو سبع قرات ہے، قرآن میں قرآن کے 7 لہجات ہیں، اس کو سبع قرآن کہا جاتا، وہ اس میں بہت کمزور ویک۔ 80 سال کی عمر میں عالم کو پکڑ کر باقاعدہ انہوں نے اس علم کو سیکھا۔ آج ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ہمارے 400 کتابیں تو بہت دور کے بعد 4 کتابیں نہیں ہیں۔ ہر فن کا ماہر آدمی محسوس کیا کہ اس میں کمزور ہوں، مجھے سیکھنا چاہیے، اس عمر کے اندر بھی جا کے سیکھنے میں لگ گیا۔ آج ہم کہاں ہیں؟ بنگلور کے اندر بتا رہا ہوں، ماشاءاللہ ایک مسجد میں 55 سال کے بزرگ حفظ یا قرآن یاد کرنا شروع کیے، الحمدللہ ان کے 15-17 پارے ہو گئے۔ تو علم سیکھیے آپ لوگ، قرآن سے قریب آئیے، علم سے قریب آئیے۔ آپ جتنا علم سے قریب آئیں گے نا، اللہ سے اتنے قریب ہوتے جائیں گے۔ آپ اللہ کا علم، قرآن و حدیث کا علم اللہ سے قریب کرتا، سبحان اللہ۔ یہی ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا، علم۔ اب آج اس میں پیچھے ہیں، بچپن میں نہیں پڑھے کوئی افسوس کی بات نہیں، جوانی میں نہیں پڑھے کوئی افسوس کی بات نہیں، ادھیڑ عمر میں نہیں پڑھے کوئی افسوس کی بات نہیں، 55 کی عمر میں پہنچ گئے کوئی افسوس کی بات نہیں۔ آج ایسے انسٹیٹیوٹ، ایسے مراکز موجود ہیں جو آپ کو علم سے آراستہ کر سکتے ہیں۔ اپنے کاروبار کریں، آپ کاروبار کریں، روزانہ 1 گھنٹہ نکالیں، آدھا گھنٹہ نکالیں، روزانہ نکالیں، مہینے سال کے 300 گھنٹے ہو جائیں گے۔ روزانہ اگر 1 گھنٹہ اگر آپ نکالتے ہیں، کم سے کم 300 گھنٹے پر ایئر آپ نکال سکتے ہیں۔ کسی بھی فن میں مہارت کے لیے 300 گھنٹے بہت بڑی بات ہے۔ 300 یس، تو آئیے نا، قریب آئیے، آپ لوگ تو ورک آؤٹ کیجیے۔ یہ سوشل میڈیا کو آدھا کم کر دیجیے، آدھا علم سیکھنے میں لگے رہیے۔ آپ یہ واٹس ایپ یونیورسٹی کا علم ہے نا، آپ کو کبھی فائدہ نہیں دے گا۔ آپ کے اندر وہ سمجھ ہی نہیں ہے کیا بولا جا رہا، صحیح بولا جا رہا، غلط بولا جا رہا، آپ کو ڈائیورٹ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے آیتوں کو جو صحیح معنی ہے نا لوگوں کو بتائیں۔ تو کتاب سے علم نہیں آتا، کتاب ایک ذریعہ، ایک وسیلہ، استاد جو پڑھاتا ہے، جو سمجھاتا ہے نا، اس سے علم آتا ہے آپ کو۔ تو توجہ دیں، انشاءاللہ آئندہ رمضان تک میں بتا رہا ہوں 1 سال آپ وقت نکالیں اپنے آپ کی تربیت کے لیے، ایمان کی تربیت کے لیے، عمل کی تربیت کے لیے۔ یقین رکھیے اگر آپ لوگ 100 آدمی یہاں پر ہیں، میں امید کرتا ہوں یہ 100 آدمی چراغ بنیں گے، آپ سے ہزاروں لوگ انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ کو دیکھ کر فائدہ اٹھائیں گے، آپ سے سن کر فائدہ اٹھائیں گے، آپ سے ملاقات کر کے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو چلتے پھرتے دیکھ کر فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ خوشبو کتنا بھی چھپا لو، وہ چھپنے والی چیز نہیں ہوتی، باہر دکھ کے آتی۔ ایمان بھی ایسا ہے، آپ پکے مومن ہیں، نیک ہیں، عمل صالح، آپ کی بات، آپ کے اخلاق، آپ کی مسکراہٹ، آپ کی چاہت، آپ کی خدمت، یہ ساری چیزیں ابھر کے نظر آئیں گے آپ کو۔ سبحان اللہ۔ بس آج کی آخری سب سے اہم موٹیویشن بات کیا ہے؟ خود پر محنت کریں، ایمان کو بڑھانے کے لیے، عمل کو بڑھانے کے لیے، نیکی کو سیکھنے کے لیے، نیکی کو کرنے کے لیے۔ یہی پورے درس کا خلاصہ تھا جو میں نے 2 حدیثوں کی روشنی میں آپ کو جو آج سائیکالوجیکل میں نے آپ کو جو ہے موٹیویشن کی، آپ کے ذہن سازی کی کوشش کی، تاکہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ لیسن ہے تاکہ یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں آپ کیسے اس کو ہضم کریں، کیسے اس کو اپلائی کریں، یہ بھی آپ کو سیکھنا ضروری ہے۔ مرچ مسالہ ڈالیے، کب کوسا ڈالنا نہیں معلوم تو پھر وہ مرچ مسالہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ بالکل ویسے ہی علم سیکھ رہے ہیں آپ تو اس کو کیسے خود پہ اپلائی کرنا، کیسے اس کو جو ہے اپنے آپ کے لیے فائدہ مند بنانا،
وہ بھی آپ کو سیکھنا ضروری ہے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔